اشرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت اور اس کام کے لیے جناب مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب جنہوں نے قومی سطح پر ہر جگہ MIM کی بڑی مضبوط ترجمانی کی ہے اور اویسی صاحب کو اپنا قائد مانا ہے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج کے دن میں بہت سارے لوگ ٹکٹ کے امیدوار تھے. کوئی پارٹی چھوڑ کے بھاگا, کسی نے گالیاں دی, کسی نے الزامات لگائے, لیکن مولانا نے اپنے مقام کو اور اپنے محترم مقام کو کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہونے نہیں دیا. ان کے چند شہدائی ہیں, ابھی بھی یہاں رنج ہو رہے تھے. یقیناً ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو رنج ہوتا ہے, یہ ان سے محبت کی دلیل ہے. لیکن میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر مولانا نے جناب بھائی شہنواز صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے تو سچے ہمدرد اگر مولانا کے ہیں تو اپنے امام کی پیروی کیجیے. امام سے پہلے رکوع سجود میں جو ہوتا ہے وہ جماعت کا باغی ہوتا ہے, جماعت کا ہمدرد نہیں ہوتا ہے. مولانا نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا ساتھ دیجیے اور مولانا کو میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ MIM سیمانچل میں نئی تاریخ رقم کرے گی اور لاکھوں جو یہاں پر آبادی ہے, مظلوم آبادی, بھٹکتی ہوئی آبادی, بھوک سے پریشان آبادی, ندیوں سے کٹی ہوئی آبادی, پلائن کا ڈنس جھیلنے والی آبادی, ایسے لوگوں کے لیے ہم لوگ انصاف کا کام کر سکیں گے. ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے MIM بہار کی جانب سے اور جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب تک بھی ہم یہ پیغام پہنچائیں گے کہ جناب برادر عبداللہ سالم قمر قاسمی صاحب نے جو قربانی دی ہے پارٹی اس کو کبھی فراموش نہیں. آج سیمانچل کی بہت بڑی تاریخ کی گئی ہے. ہمارے جو کہ ہاٹ ودھان سبھا کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی ہمارے بڑے بھائی شاہنواز عالم کے ہاتھ ان کے سپرد کی گئی. میں جو کہ ہاٹ ودھان سبھا کا میں پرکھنڈ ادھیکش ہوں اور پچھلے کئی سال سے پورے اخلاص کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے ریاستی صدر جناب اختر الایمان صاحب کے گائیڈ لائن اور قومی صدر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے پیغام کو ہر گھر تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی. لیکن یہ وقت ہے جو محنت ہم لوگ کر رہے ہیں اس محنت کو طاقت میں بدلنے کا اور وہ وقت آ چکا ہے. تو نمائندگی جو کہ ہاٹ کے اندر مجلس کی طرف سے ہمارے بڑے بھائی شاہنواز عالم صاحب کریں گے. میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے میں اپنے تمام کارکنان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعتاً مجھ سے محبت ہے تو آپ کو دکھ ہوگا, لیکن اگر آپ کو پارٹی سے محبت ہے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا, بلکہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر پارٹی کو MIM کو اس وقت کامیاب کرنے کی پوری کوشش کیجیے. اور میں انشاءاللہ میں اپنے سر سے لے کر پیر تک میں وعدہ کرتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر جتنے لمحے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم پارٹی کو کامیاب کرنے کے لیے پورے بہار کے اندر خصوصاً جو کہ ہاٹ کے اندر ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہم پارٹی کو کامیاب کرنے کے لیے ہر حد تک انشاءاللہ محنت اور جدوجہد ہم جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. نئی بات نہیں, میں نے کہا پورے بہار اور امور سیمانچل تو خصوصاً ہماری نظر ہے اور جہاں تک ہو سکے پارٹی کے لیے جہاں پارٹی مجھے استعمال کرے, صدر صاحب کا حکم ہوگا, اسد صاحب کا حکم ہوگا, جناب اختر الایمان صاحب کا حکم ہوگا, انشاءاللہ میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچوں گا. میں نے ایک جملہ کہا تھا بہت دنوں پہلے, میں نے کہا تھا کہ صدر صاحب میں پارٹی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر ساری پارٹیاں سب کو لوٹ رہی ہیں, خصوصاً مائنورٹیز مسلمانوں کو. اگر کوئی مسیحا ہمدرد اگر کسی پارٹی کے اندر کسی کو دکھ رہا ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اندر وہ ہمدردی لوگوں کو نظر آ رہی. اس لیے ہمیں مل کر اس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے, انتشار پھیلا کر نہیں. صدر صاحب میں آپ کو بتاؤں جو کہ ہاٹ کے اندر بھی یہ ماحول ہے, لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مولانا عبداللہ صاحب بک گئے, انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ لیا. میرے بھائی آپ یہ الزام نہ لگاؤ, میں بکا نہیں ہوں, میں نے کوئی
کسی سے کسی طرح کا مجبوری میں آ کر میں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ یہ پارٹی کا جو فیصلہ ہے، پارٹی کو مضبوط کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کا میں نے احترام کیا ہے، صدر صاحب کا احترام کیا ہے، MIM کے پیغام کا احترام ہم نے کیا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں اس طرح کے الزامات لگانے سے ہماری پارٹی کمزور ہوگی، ہماری قوم کمزور ہوگی۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی مل کر ہم لوگ پورے سیمانچل، پورے بہار کے اندر جہاں پر بھی ہماری پارٹی لڑ رہی ہے، ہم لوگ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر ہمارے MLAs پہنچے صدن کے اندر، تاکہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈے تیار کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ سب سے پہلے میں بیرسٹر جناب اسد اویسی صاحب کا، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والے جناب عبدالرحمان صاحب چوکی سے ہمارے بڑے بھائی مولانا سالم چترویدی صاحب، تمام مجلس کے ممبران کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں مولانا سالم چترویدی صاحب، آپ کی قربانی سیمانچل کے لیے، پارٹی کے لیے اور آنے والے کل کے لیے ایک سبق بنے گا، ایک ایگزامپل بنے گا۔ آج ہر پارٹی میں کئی لوگ ہیں، لیکن مجھے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں مجلس میں آنے سے، لیکن دیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جو پارٹی کے بھلائی کے لیے، پارٹی کے اتھان کے لیے، پارٹی کو بڑھانے کے لیے کسی بھی قربانی تک، کسی بھی حد تک جا سکتے۔ اور مجھے امید ہے آپ کے سرپرستی میں، آپ سبوں کی سرپرستی میں، مجھے جو پارٹی کا موٹیو ہے، سمویدھان ہے، جو مشن ہے، اس کو میں سیمانچل کے گھر گھر تک لے جاؤں گا۔ اور آپ جیسے تجربہ کار سیاستدان کے ساتھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، مجھے بھی سمجھنے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ ہم لوگ پورے سیمانچل میں اس چناؤ میں جہاں جہاں سے AIM لڑی ہے، بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ آگے آئیں گے، اور مجھے امید ہے ہر ایک سیٹ پہ ہم لوگ فتح حاصل کریں گے۔ اور آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں سیمانچل میں